بات یہ ناظرین کہ چھٹی صدی ہجری یعنی 12ویں صدی عیسوی اپنے اختتام پر ہے۔ جہاں عسکری میدان اپنی جگہ سجائے ہوئے ہیں، وہیں پہ روحانی میدان کے شہسوار عظیم صوفیہ کرام دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ کہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صلیبیوں کو شکست دے رہے ہیں، تو کہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت سے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ پرتھوی راج چوہان کے غرور کو زمین بوس کر رہے ہیں۔ اور ٹھیک ایسے وقت میں ناظرین قدوۃ الواصلین، سلطان التارکین، سند الاصفیاء، تاج الاولیاء، آسمان چشت کے تارے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے راج دلارے، ناگور کے آفتاب، سلسلہ طریقت کے مہتاب حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سرزمین ہند کے آسمان پر آفتاب طریقت بن کر طلوع ہوتے ہیں، جو نسباً فاروقی ہیں اور مشرباً چشتی ہیں، جن کے والد ولی کامل، جن کی والدہ رابعہ عصر اور حسینی سید ہیں ناظرین، جن کا شمار ان اولیاء کاملین اور صوفیہ راسخین میں ہوتا ہے جن سے نائب رسول فی الہند اس دائمی اعزاز کے ساتھ پیار فرمائیں۔ جملے سنیں ناظرین کہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ اس اعزاز کے ساتھ آپ سے پیار فرمائیں کہ معین الدین اور حمید الدین کی اولاد ایک ہے۔ سلطان التارکین کی سند اپنے دست مبارک میں تھامے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بلند پایا عابد و زاہد اور تارک الدنیا بزرگ تھے۔ مسلسل 40 برس تک ناظرین، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، مسلسل 40 برس تک بے آب و گیا جنگلاتی سرزمین پر عبادت و ریاضت میں مکمل طور پہ مشغول رہے، یعنی اللہ کی بس عبادت ہی کرتے رہے، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ترک دنیا اور فکر عقبہ میں گزارا۔ مطلب یہ ناظرین کہ وہ دنیا میں تھے تو ضرور، مگر دنیا میں کبھی بھی نہ رہے، یعنی دنیا کبھی بھی ان میں نہ رہی۔ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک، انتہائی سادگی پسند تھے۔ اپنی کمال سادگی اور اپنے اخلاق و کردار کی بدولت اس وقت محبوب خلائق تھے اور آج بھی محور خلائق ہیں۔ یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کے حسن اخلاق کا یہ عالم تھا ناظرین کہ ہر ایک آپ سے متاثر تھا اور آپ سے عقیدت و محبت رکھتا تھا، جو صرف انسانوں ہی سے محبت نہیں کرتے تھے ناظرین، بلکہ جانوروں سے بھی بے حد نرمی سے، بے حد رحم دلی سے، بے حد شفقت سے پیش آیا کرتے تھے اور انتہائی محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی صلح پسند تھے اور باہمی امن و آشتی کا درس دیتے تھے۔ چونکہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا جام محبت پی رکھا تھا، لہٰذا اسی میٹھے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کر اتحاد، امن، محبت اور بین المذاہب ہم آہنگی کے آپ علم بردار تھے۔ یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی کا تصور ہے نا ناظرین، یہ بنیادی طور پر صوفیہ کرام کی بارگاہ میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے دامن کے اندر سبھی کو سمیٹ لیا کرتے ہیں کہ جو اچھا ہے وہ بھی ان کا ہے اور جو برا ہے وہ تو بدرجہ اولا ان کا ہے، کہ برے کو اپنا کر وہ اچھا بنا دیا کرتے تھے۔ آپ عبادت و ریاضت میں اس قدر منہمک ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کو دنیا کی کوئی خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ معرفت کی، قناعت کی، توکل کی انتہائی اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ چشتی رنگ کا فخر بن کر اس فاروقی یعنی وقار فاروقی کے ساتھ آپ کے اندر نظر آتا کہ تہبند میں پیوند ہے اور حکمران وقت مال و دولت اور زمینوں کی زمینیں خدمت میں پیش کرنا چاہتے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا جام یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ بنیادی طور پر قناعت کا جامہ پہنے اپنے رب سے ہی لو لگاتے۔ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سونا اور جواہر ہدیہ فرماتے تو آپ رحمت اللہ علیہ اسے بھی خلق کی جانب ہی لوٹاتے۔ حسن و جمال کے پیکر تھے، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، جہاں سے گزرتے تھے خلق کو اپنا دیوانہ بنا لیا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے وہ مقناطیسیت اور وہ میگنیٹزم رکھا تھا کہ اس میگنیٹزم کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ظاہری و باطنی علوم میں حد درجہ کمال حاصل کیا، ایک لمبی مدت تک ریاضت و مجاہدے میں رہے، تصوف و معرفت کے راز ہائے سربستہ کا مشاہدہ کیا، عشق الہی سے اپنے سینے کو ایسا منور کیا صاحب، ایسا منور کیا کہ فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہو گئے تھے۔ علمی مقام ایسا ناظرین کہ اپنے وقت کے ایک عالی مرتبت اور بلند نظیر کثیر اللسان عالم تھے، یعنی انہیں عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں پر مکمل طور پہ عبور حاصل تھا۔ آپ کو مطالعے کا بے حد شوق تھا، بے حد ذوق تھا، قرآن پاک کی مختلف تفاسیر
تفاسیر اور مستند مشائخ کی تحریر کردہ حدیث کی بلند پایہ کتابیں آپ کے زیر مطالعہ رہتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کئی معتبر اور مستند کتابوں کے مصنف تھے۔ تصوف و سلوک، شریعت و طریقت، تفسیر و حدیث و فقہ اور علم الفرائض آپ کی دلچسپی کے خاص موضوعات تھے۔ آپ بھی ناظرین، یعنی عالم یہ تھا کہ ناگور کے یہ چشتی آفتاب روحانیت کے آسمان پر ایسی آب و تاب کے ساتھ ناظرین چمکتے رہے کہ آج بھی ناظرین ان کی چمک سے ایک خلق فیضیاب ہو رہی ہے۔